کرتا ہے، ساتھ ساتھ خرابیاں بھی کرتا ہے۔ فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا رہا تو یہ خرابیاں اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ نماز برے کاموں سے دور لے کر ہے۔ تو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے منافقین کے بارے میں ان کی کچھ نشانیاں اور ان کی نمازوں کا تذکرہ کیا تھا۔ نمازیوں کی دوسری قسم جو ہے، یہ لوگ بھی سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ظلم بڑے ظالم انسان ہے۔ یہ بہت بڑی نمازی ہے لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ ظلم کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا ہی نمازی ہے لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ ظلم کرتا ہے۔ یہ بیوی بڑی نمازی ہے لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ ظالم ہے۔ یہ شوہر بڑا نمازی ہے لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ ظلم بھی کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کو بھی اس کی نماز کوئی فائدہ نہیں دے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ الرحمن نے ظالم انسان پہ جنت کو حرام کر دیا۔ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اللہ کے حبیب بھائی کان شیء یسیرا، اگرچہ وہ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو، فرمایا ہاں میرے صحابہ، اگرچہ ایک مسواک کے برابر بھی کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، اللہ نے اس شخص پہ جنت کو حرام کر دیا۔ تو نمازوں کے ساتھ ساتھ ظلم بڑے کرتے ہیں۔ یہ سارے ان کو پتہ نہیں ہے، یہ آفس میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے گھر کے اندر آفس کی کرسیاں، آفس کا فرنیچر ہے، آفس کا سامان موجود ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کو اپنی نمازوں پہ بڑا غرور ہے، بڑا فخر ہے نمازوں پہ۔ ان کا ذہن یہ ہے یہ چاند نمازوں کی رشوت نعوذ باللہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور اللہ کے دربار میں یہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک غلام ہے، میدان جہاد سجا ہوا ہے، صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، ایک آپ کے غلام نے لڑتے لڑتے جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے، بشارتیں دیتے ہیں، ہنی اللہ جنہ، ہنی اللہ جنہ۔ یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ دے کے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام بتاتے ہیں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ایک چادر تھی جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی، اللہ نے حجابات اٹھائے ہیں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے ان الشملۃ لتنتهب علیہ نارا۔ وہ ایک چادر کو اللہ نے آگ کا بنا کر اس کے اوپر بچھونا بنا دیا ہے۔ یہ شاید بھول چکے ہیں اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ جہاد کر رہا تھا، جہاد کرتے کرتے پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، جہاد بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کر رہا تھا، پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، جہاد کرتے کرتے اس نے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لیکن ایک چادر جو لوگوں کا حق تھا، جو مال غنیمت سے اس نے چوری کی تھی، اس کی شہادت بھی اس کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکی تھی۔ یہ بیوی بڑی نمازی ہے لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بڑی چلتی ہے، اس کی زبان پہ کبھی کلمہ شکر نہیں آیا۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابیہ آتی ہیں، آپ کی نصیحت کے ارادے سے آتی ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اے میری صحابیہ، یہ دل کی تخلیوں پہ بات نوٹ کر کے لے جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ زوجی کی نار، تیرا خامن تیرے لیے دوزخ ہے، اگر تو اپنے خامن کی نافرمانیاں کرے گی، اس کی ناشکریاں کرے گی، تیری نماز تجھے نہیں بچائے گی، تیرے روزے تجھے نہیں بچائیں گے، تیری زکات تجھے نہیں بچائے گی، تیرا صدقہ و خیرات تجھے نہیں بچائے گا۔ ہاں، اگر کبھی گھر میں پھنسی آ گئی، اگر کبھی گھر میں غربت آ گئی، فاطمہ کی طرح تو بھی صبر کر لے گی، اللہ تمہیں تیری اس نیکی کے بدلے میں جنت سے نوازے گا۔ یہ ہمسایہ بڑا ہی نمازی ہے لیکن اس کا ہمسایہ
اس سے محفوظ نہیں ہے، اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی زبان سے محفوظ ہے، نہ اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے، نہ اس کے مال سے محفوظ ہے۔ دلوں پہ یہ بات لکھ کے لے جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم، میرے پیغمبر قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے مال سے محفوظ نہ ہو۔ آج دیکھیں کیا ہمارے دفتر میں رہنے والے 5 لوگ ہماری زبان سے محفوظ ہیں؟ ہمارے ساتھ کام کرنے والے 3-4 لوگ کیا ہماری زبان سے محفوظ ہیں؟ کیا وہ ہمارے دھوکے سے محفوظ ہیں؟ اگر نہیں محفوظ، مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ جناب حضرت صاحب بڑے نمازی ہیں لیکن یہ ظالم انسان ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم انسان میری امت کا سب سے غریب ترین انسان ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے غریب کیسے غریب ہے؟ کہا یہ اس کی غریب ہوگا جس کی نیکیوں کے علاوہ کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی، اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، ظالموں کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ اگر مال ہاذا، کسی کا اس نے مال کھایا ہے، کسی کی اس نے پراپرٹی لگائی ہے، وضرب ہاذا، کسی کو اس نے تھپڑ مارے ہیں، وشتم ہاذا، کسی کو اس نے گالیاں دی ہیں۔ مختصر یہ ہے اس کی زبان بھی چلتی رہی، اس کا ہاتھ بھی چلتا رہا، اور اس کے قدم بھی چلتے رہے، اس کے قلم بھی چلتے رہے، نہ اس کے قلم سے کوئی محفوظ رہا، نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ رہا۔ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، اللہ کے سامنے مظلوم پیش ہوں گے، اللہ کے دربار میں کہیں گے اے اللہ، دنیا کے اندر اس کی کار چلتی تھی، اس کی اپروچ بڑی تھی، اس کی ایک کام پہ شہر بند ہو جاتا تھا، ایک کام پہ لوگوں کو گرفتار کر دیتا تھا، ایک کام پہ FIR درج کر دی جاتی تھی۔ ہماری دنیا میں کوئی سننے والا نہیں تھا، دنیا میں کوئی جج ہمیں ترجیح نہیں دیتا تھا، دنیا میں کوئی وکیل ہمارا کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اے اللہ، ہم اس دن کے منتظر رہے کہ قیامت کے دن کو اللہ کے دربار میں اس سے بدلے لیں گے۔ اللہ کہیں گے لے کے آؤ، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک فرشتہ اس کے گریبان سے پکڑے ہوئے اور اس کی ٹانگ سے پکڑے ہوئے گھسیٹ کر اللہ کے دربار میں لے کے آ رہا ہے۔ دوسرا صدا لگا رہا ہے فلاں محلے کا، فلاں سوسائٹی کا، فلاں شہر کا، فلاں گاؤں کا، فلاں نامی ظالم، آج اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آ جاؤ، آج انصاف ہونے والا ہے۔ جس کو گالیاں دی وہ بھی آ جائے، جس کا مال کھایا وہ بھی آ جائے، جس کے اوپر ظلم کیا وہ بھی آ جائے، جس کو اس نے تھپڑ مارے آج وہ بھی آ جائے۔ آج انصاف ہونے والا ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، کہے گا ساری دنیا لے لی جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہ چند لوگوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر، ایک جھوٹی انا کی خاطر جس کو گالیاں دیتا رہا، آج اللہ کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا لے لی جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کیا کہیں گے؟ کیا مطلب ہوگا؟ وہ دنیا تو تیری رہی نہیں تھی، تیری 4 پائی تیرے گھر کے اندر پڑی تھی، تیرے بیٹوں نے تیرے نام سے انتقال ٹرانسفر کروا لیے تھے، تیرے نام سے ٹرانسفر کروا لیے گئے، تیرے بیٹوں نے رجسٹری فیس دی، انتقال کی فیس دی، وہ جائیداد تو تیری رہی نہیں تھی، وہ پیسہ تو تیرا رہا ہی نہیں تھا۔ اب کیسا؟ اب انصاف یہی ہوگا، یا تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی یا اپنوں کے گناہ دینے پڑیں گے۔ نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کسی کو تھپڑ مارا وہ نیکی لے کے جا رہا ہے، کسی کو گالیاں دی وہ نیکی لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس کے پاس ایک وقت ایسا تھا اور پہاڑ سے زیادہ اس کے پاس نیکیاں تھیں۔ اس نے زکاتیں دے دے کے، اس نے صدقے کر کر کے، اس نے قیام کر کر کے، اس نے لمبے رکوع کر کر کے نیکیاں جمع کی، لیکن اللہ کے دربار میں اب نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جس کے پاس اور پہاڑ سے زیادہ نیکیاں تھیں، اب اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچی۔ لیکن یہ ظالم بہت بڑا تھا، اس کی زبان بہت لمبی تھی، اس کا ہاتھ بہت لمبا تھا، اس کی کار کے اندر بڑی طاقت تھی، اس نے بڑوں کی عزتوں پہ نظام کیا، اس نے بڑے لوگوں کی عزتوں کو رسوا کیا، بڑے لوگوں کی عزت خاک میں ملائی، تو یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ ابھی مظلوم اور بھی باقی ہے۔ اللہ کہیں گے اب یوں کرو، ان کے
کھاتے میں ڈالنا شروع کر دو، اس نمازی صاحب کے کھاتے میں ان کے گناہ ڈالنے شروع کر دو، جس کے بعد ایک وقت ایسا تھا نیکیوں کے انبار تھے، نیکیوں کے پہاڑ تھے اور پہاڑ سے زیادہ نیکیاں تھیں۔ آپ پیچھے نامہ اعمال کی طرف دیکھے گا، پہاڑ سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے۔ اللہ کہیں گے اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ میرے محترم بھائیوں، ظالم کی مثال اس طرح سے ہے، سادہ سا بندہ ہوں، سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک بندہ دن کو بھی محنت کرے، رات کو بھی محنت کرے، دن کو بھی کام کرے، رات کو بھی کام کرے، بہت ساری جائیداد اکٹھی کر لے، بہت ساری پراپرٹی بنا لے، بہت سارا بینک بیلنس بنا لے اور اس ساری اماؤنٹ کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر جمع کرتا رہے، لیکن جو اس کے بلینک چیک لوگوں میں تقسیم کرتا پھرے، اس کو چیک دے دیا، لے جتنی رقم استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے، چیک تو کسی اور کو دے دے اور ٹرانسفر کسی اور کے نام پہ لکھ دے، اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ وہ لوگ چیک بھریں گے، اس سے پیسے لے جائیں گے، یہ میری بہن نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن اس نے اس کا بلینک چیک اور نیکیاں نماز کی اپنی ساس کو دے دی ہیں، اس ساس نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن نیکیاں اپنی بہو کو دے دی ہیں، اس باس نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن چند گالیاں دے کے، چند لفظ بول کے، ایک تھپڑ مار کے اس نے اپنی نمازوں کا چیک کو اپنے ملازم کو دے دیا ہے۔ آپ کو جیسے چاہے دن کرتا پھرے، ثواب تو وہ لے کے چلا گیا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے غریب انسان ظالم انسان ہوگا۔ یاد رکھیے، ظالم پہ کبھی بہاریں نہیں آیا کرتی اور مظلوم پہ کبھی خزائیں نہیں آیا کرتی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آج کسی کو چند ٹکے مل جائیں، آج کسی کو عہدہ مل جائے، دیکھو ہماری سیاست کا نظام دیکھ لو، کل جو تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آج وہ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں، آج وہ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں، کل وہ تخت نشین ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ چند عہدوں میں آ کے، چند پیسوں کے نشے میں آ کے کبھی کسی غریب کی عزت کو نیلام نہ کرنا، کبھی کسی کی عزت کو مجروح نہ کرنا، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے۔ نمازوں کی تیسری اور چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے، یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پھر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، پھر اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے ہیں، پھر ان کو اپنی نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے کسی کو کبھی تھپڑ نہیں مارا، پھر ان کو اپنی نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، پھر ان کو اتنی فکر ہوتی ہے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، زندگی میں کبھی اللہ کی بغاوت نہیں کی، پھر ان کی نمازوں کو ملتا کیا ہے، تمہیں کیا ملے گا تیری نماز سے، پھر ان کو نمازوں سے ملتا کیا ہے۔ یہ کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، فلاں محلے کا غریب سا بندہ، فلاں جگہ پہ مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنے بزنس کو چھوڑ کر، میری اذان سنی ہے اس نے، اپنے دفتر کو چھوڑ دیا، اپنے یاروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، جاؤ میرے فرشتوں اس کا ایک ایک قدم گنتے چلے جاؤ، گنتے ہی چلے جانا، یہ پہلے سے چلا ہے، مسجد توحید میں آیا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھتے چلے جاؤ، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک گناہ معاف کرتے چلے جاؤ۔ اس نے وضو کیا ہے، اللہ کو پھر ایسے نمازیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، یہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ کلی کرتا ہے اللہ کو ان کے منہ سے گرتا ہوا پانی کتنا محبوب لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے، اللہ اس کی زبان کے گناہ اور دانتوں کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ابھی منہ دھویا ہے، اس کے ماتھے سے اور اس کی پلکوں سے گرتا ہوا پانی آسمان کے مالک کو، کائنات کے خالق کو کتنا محبوب لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے وضو کے پانی کے بدلے میں مجھے ان سے اتنی محبت ہے، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی آنکھوں کے گناہوں کو بھی معاف کرتے چلے جاؤ۔ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، ابھی اس نے وضو کیا ہے، دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے استقبال کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا جائے۔ یہ ایسے نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے
اس نے نماز نہیں پڑھی جو بڑے بڑے گناہ آپ کے سر پہ بچ جاتے ہیں. یہ سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے, اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ایسے نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کو حفاظت میں رکھتے ہیں. ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ جناب بلال ہیں, ان کی طرح یہ چلتے زمین پہ ان کے قدموں کی آٹھ جنتوں میں اللہ سنا دیتا ہے. یہ کیسے نمازی ہیں؟ بلکہ میں نے آج ایک حدیث کو پڑھا, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پھر اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں, پھر اللہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ ہمارا شفا کے ہوئے کر دے, جو کمیاں تو نہیں اللہ دور فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں, جب اللہ کا محبوب بندہ, جب اللہ کا پیارا بندہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے, اب یہ چلا جاتا ہے, اس کو بھی اپنی نماز کا انتظار ہے. زور پڑی ہے کب عصر کی اذان ہوگی, اثر پڑی ہے کب مغرب کی اذان ہوگی. ادھر سے بھی تو پھر محبتیں ہو رہی ہے نا. اللہ تو پھر دوڑ کے آتے ہیں. آمنہ کے رام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, تبشبش اللہ کما تبشبش اہل الغائب برکعتہ. جب یہ نمازی مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے, اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے, اگلی نماز تک اللہ اس کا اس طرح انتظار کرتے ہیں, اس طرح استقبال کرتے ہیں. یہ گھر سے نکلا ہے, مسجد میں آنے پر اللہ اس کا ایسے استقبال کرتے ہیں جیسے پردیش میں گئے ہوئے بیٹے کا واپسی کو اس کی ماں اس کا استقبال کرتی ہے. آؤ میرے محترم بھائیو, میں یہ نہیں کہتا نمازیں چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہتا نماز پڑھنا چھوڑ دو, نہیں, نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ. اگر نماز چھوڑو تو کیا ہوگے؟ منافقین سے نکل کر کافرین میں شامل ہو جاؤ گے, ظالمین سے نکل کر کافرین میں شامل ہو جاؤ گے. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. اللہ کو نمازی سے بڑا ہی پیار ہے, اللہ کو نمازی سے بڑی محبت ہے. اتنی محبت کرتے ہیں اللہ نمازی سے, کل قیامت کے دن بھی جب نماز کا حساب ہوگا, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ کو کتنی محبوب ہے نماز, کتنی پیاری ہے نماز. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز کے اندر پاس ہو گیا اللہ اس کو دوسرے کے ناموں میں پاس کر دیں گے. میرے محترم بھائیو, لمحہ فکریہ ہے, اپنے اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے, اپنی اصلاح کیجیے. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیجیے. وہ یوں کرتا ہے, وہ خدا کرتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے, وہ کھاتا ہے, وہ گالیاں دیتا ہے. نہیں, اپنے گریبان کے اندر جھانکیے, اپنے ایمان میں ڈوب جائیے. ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں, ہم بھی تو نافرمانیاں کرتے ہیں. بلکہ ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے, او پتر, اللہ نے تمہیں حضرت صاحب بنایا ہے, اللہ نے آج ہمیں شیخ بنایا ہے, ممبر و مسند دی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ میرے اور آپ کے گناہوں سے پردہ اٹھا دے, تیری بیوی تجھ سے سلام دینا چھوڑ دے, تیرے بچے تجھ سے نفرت کرنا شروع کر دے, آئیے میرے محترم بھائیو اپنے اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے. جو کمیاں ہوگی, جو کوتاہیاں ہوگی, ان کو دور کیجیے. نمازی بن جائیے. ایسی فکر نماز کے اندر ہونی چاہیے. آخری بات, وقت بھی اجازت نہیں دیتا, لیکن ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیمار ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ علی ہو جاتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں آپ گھر میں نماز ادا کیجیے. کہتے ہیں نہیں, میں نے گھر میں نماز نہیں ادا کرنی, مجھے مسجد میں لے کر جاؤ. کہتے ہیں آپ اتنے بیمار ہیں. کہا جب اذان ہوتی ہے عامر کو شرم سی آتی ہے, پوری کائنات کا مالک بلا رہا ہے اور عامر اپنے گھر میں بستر پہ موجود ہے, مجھے شرم آتی ہے, میں اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گا کہ وہ مالک مجھے بلاتا رہا اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا, وہ مالک مجھے بلاتا رہا, میں اپنے دوستوں میں مصروف رہا, وہ خالق مجھے بلاتا رہا, میں اپنے گھر والوں میں مصروف رہا, مجھے شرم سی آتی ہے, میں گھر کے اندر بیٹھا رہوں. آج ادھر بیٹھ کے ذرا سوچو تو صحیح, نہیں یادو ہماری زور پہ رہ جائے, ہمیں پھر بھی شرم نہ آئے, ہماری اثر رہ جائے, ہمیں پھر بھی شرم نہ آئے, ہماری مغرب رہ جائے, ہمیں پھر بھی شرم نہ آئے, ہماری نمازیں بہتی رہ جائے, جمعہ رہ جائے, ہمیں پھر بھی شرم نہ آئے. یہ کیسا ایمان ہے, یہ کیسا اسلام ہے کہ نماز چھوڑنے کے بعد بھی ہمیں بھی شرم نہ آئے. کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, آسمان کا مالک مجھے بلائے اور عامر کے کانوں میں آواز پڑے اور عامر اپنے بستر پہ موجود رہے. کہتے ہیں جاؤ مجھے مسجد میں لے کر جاؤ, مجھے گھر پہ نماز نہیں ادا کرنی. ادھر مسجد میں لے کر جاتے ہیں, پہلی رکعت پڑھتے ہیں, ادھر سے موت کا بلاوا آ جاتا ہے, سجدہ کرتے ہیں, سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس رہ جاتے ہیں. بھائیو زندگی بہت تھوڑی ہے, کیا پتہ
شام باقی ہو, کیا پتا ایک گھنٹہ باقی رہ گیا ہو, کیا پتا ایک دن باقی. یہ نہ کہنا کل نماز شروع کروں گا, پرسوں نماز شروع کروں گا. کتنے ہی لوگ ایسے دنیا سے چلے گئے جو کہتے تھے ہم بھی کل نماز شروع کریں گے, لیکن کل ان کی نماز پڑھی گئی, ان کے لیے نماز پڑھی گئی. اس وقت سے آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ صبح شام بلاتے ہیں, اللہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ نئی زندگی شروع کرتا ہے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے, اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے. جو کچھ بیان کیا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.